الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جو تمام جہان کے لیے برکت والا بھی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ اس میں ایسی نشانیاں ہیں
جن میں کوئی اخفا نہیں ہے، واضح ہیں وہ نشانیاں۔ ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا لیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر اس بیت اور اس گھر کا حج کرنا، مگر اس کے لیے راستے کی استطاعت ہونا ضروری ہے۔ اور جو شخص کفر کرتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام جہان کے لوگوں سے غنی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مکہ کے حرم ہونے اور اس کے دیگر فضائل کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے پچھلے خطبہ میں پیش کی گئی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین میں سے یہ خطہ اور ٹکڑا ایسا ہے کہ جس پر زندگی گزارنا، جہاں رہنا سعادت مندی ہے، اور اس کی خواہش کی اس جہان کے سب سے بڑے انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور یوں ارشاد فرمایا، واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی زمین پر اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں۔ اور پھر ساتھ ہی کہا وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، مگر اللہ کو اپنی زمین میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہی زمین۔ لولا ان قومکی خرجت ما خرجت من، یا یہ فرمایا لولا انی ما اخرجت منکی ما خرجت، اگر مجھے یہاں سے نکال نہ دیا گیا ہوتا تو میں مکہ کو کبھی اپنی زندگی سے الگ نہ کرتا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی جو میں نے عرض کی کہ امن اور حرم کے اعتبار سے انسان تو ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان زمین کی تخلیق کے بعد اللہ نے اس کو یہ احترام دے دیا تھا کہ لا تعضد شوکها ولا تقطع شجرها ولا تنفر صیدها الا لمعرف یا الا من عرفها، کہ یہاں انسانوں کی بات نہیں ہے، یہاں شجر و حجر، کوئی شخص ایک کانٹا بھی اگر اس حرم کی جگہ سے الگ کرتا ہے تو وہ اس کو اجازت نہیں ہے، وہ اس کے حرم کے منافی ہے، لہذا اس کی حرمت کا تقاضا ہے کہ درخت سے ٹہنی نہ توڑی جائے، کانٹے کو الگ نہ کیا جائے، اور کوئی شکار کرنے والا حلال جانور جو ہے اس کو بھی وہاں سے شکار کرنا تو دور کی بات ہے، بگایا تک نہ جائے، وہاں سے الگ نہ کیا جائے کہ وہ غیر حرم میں پہنچ جائے ہم وہاں پکڑ لیں گے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہے زمین پر پڑی ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو اٹھا لے اور وہ لے جائے، ہاں اگر وہ اٹھا کر اعلان کرتا ہے کہ اس کا مالک کون ہے پھر اس کو اجازت ہے۔ ولا یختلا خلاہا، یہاں تک کہ قیمتی بوٹی اور جڑی اور
پھولوں کی بات نہیں ہے، اس کا گھاس تک جو ہے وہ اکھاڑنا اس کی حرمت کے منافی۔ پھر کہا صحابہ نے یا رسول اللہ ایک ایسا گھاس ہے الا الازخر، ازخر کی آپ اجازت دے دیجئے کہ یہاں کے رہنے والے فإنہ لقینہم ولبیوتہم، لوہار اور ان کے گھروں کے لیے یہ بوٹی استعمال ہوتی ہے، اس کے بغیر مشکل پیدا ہو جائے گی، اتنی اجازت دے دیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ لوہار اور پھر وہ جو اس کو اپنے گھروں میں لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ایک حد تک بوٹی کی اجازت ہے، ورنہ گھاس بھی اس کا اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر یہ زمین ہے، آخر یہ اسی طرح کی مٹی ہے، اسی طرح کے اب پتھر ہیں جو وہاں موجود ہیں، یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دے دیا یہ آخر کیا ہے؟ اس کی 100 توجیہات ہو سکتی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کا فیصلہ اللہ کر لے پھر توجیہات اپنے اطمینان کے لیے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس جہان کے مالک کا اپنا فیصلہ ہے کہ یہ سرزمین جو ہے وہ دوسروں سے الگ ہے، اس کو یہ مقام حاصل ہے، میں نے یہ مقام اس کو دے دیا ہے۔ تو اس مرتبے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک جلیل القدر پیغمبر جد الانبیاء ابراہیم اور اس کے بیٹے سے کہا کہ یہاں میرا گھر تعمیر کرو، اس کو پھر سے بنیادوں سے جو ہے وہ اٹھاؤ، پہلے سے بنیادیں موجود تھیں، یہ عرض کریں گے کسی وقت، پھر کہا گیا اس کو اٹھاؤ۔ تو بالاختصار اللہ رب العزت اس کو یوں بیان کرتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب جگہ مقرر کر دی اور بتا دیا اللہ تشرک بی شیئا، اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کسی کا حکم چلتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس جیسا خیال بھی کرنا، اللہ تشرک بی شیئا، یہاں سے اعلان ہونا چاہیے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ایسی سرزمین کو جو ہے وہ پاک کر دیجئے، یہاں عبادت کے لیے آنے والے لوگ طواف کریں گے، کبھی قیام میں کھڑے ہوں گے، کبھی رکوع اور سجدے میں جائیں گے، لہذا ان کی عبادت کے لیے خاص طور پر اہتمام فرمایا اللہ رب العزت نے اور حکم دیا ایک خادم کو، اس جہان کے بڑے انسانوں میں سے ایک جد، ایک پیغمبر جو پیغمبروں کا جد تھا، دادا تھا، جس کی نسل سے بڑے پیغمبر آگے بڑھے کہ تم یہ کام کرو۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کر دیجئے لوگوں کے ہاں یأتوک رجالا، کہ وہ اس بیت اللہ کی زیارت کا قصد کرتے ہوئے عبادت کے لیے یہاں حاضر ہو جائیں۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، آپ اعلان کر دیجئے، پھر دیکھنا کہ دور دراز علاقوں سے، وہ پہاڑوں کی گہرائی سے، سمندر کی تہوں سے، اور جہاں کہیں بھی انسان آباد ہے یا مخلوق آباد ہے، فرمایا اس اعلان کے بعد جس کی قسمت میں ہوگا وہ چلا آئے گا جب اس کو جو ہے وہ موقع ملے گا، اور پھر اس بیت اللہ کی زیارت کا قصد کر کے گھر بار چھوڑ دے گا۔ یأتین من کل فج عمیق، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ویسے صحیح بات، انصاف کی بات یہ ہے کہ اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وجاہت نہیں ہے کہ یہ اعلان کیسے ہوا، مگر جلیل القدر اصحاب میں سے مفسر قرآن ابن عباس، سعید ابن جبیر، اکرمہ، اور پھر اسی طرح اور کئی مفسر، مجاہد رحمۃ اللہ و رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اقوال ملتے ہیں، جس کو امام ابن کثیر نے ایک جگہ پر اسی آیت کے ضمن میں خلاصے کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ یہ اعلان کیا تھا۔ جب اللہ نے حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے مالک، میں یہ اعلان لوگوں تک کیسے پہنچا سکتا ہوں، کیف ینفذہ، کیسے ان تک جو ہے یہ اعلان پہنچے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نادی وعلینا البلاغ، تیرا کام پکارنا ہے، لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری، وعلینا البلاغ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام، کہیں آتا ہے کہ حجر پر کھڑے ہوئے، کہیں آتا ہے کہ صفا پر کھڑے ہوئے، کہیں آتا ہے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو گئے،
یعنی کسی اونچی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پھر کہا کہ اللہ نے اتخذ اللہ بیتن، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے، یعنی مجھے حکم دیا ہے اور تعمیر ہو گیا ہے، فحجوا، لہذا اس کے حج کے لیے آؤ، حج کرو۔ تو وہ کہتے ہیں اسمع من فی کل من فی الارحام والاسلاب، اگر کوئی کسی رحم میں ماں کے پیٹ میں تھا یا پشت میں موجود تھا، واسمع کل من فی الارحام والاسلاب، ہر وہ بندہ کہ جس کی قسمت میں یہ ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی آواز کو وہاں تک پہنچا دی۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ یہ اعلان، اس کا جواب دیا، جس جس کی قسمت میں ہونا تھا، من کل شیء واجابہ من کل شیء من حجر من مدر من شجر، یعنی درخت ہوں، پتھر ہوں، جہاں جہاں جس جس جگہ پر جو ہے یہ آواز پہنچانا مقصود تھی کہ اس کے ذریعے جو لوگ بھی یہاں ہوں گے وہاں تک جو ہے وہ میرا اعلان پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت نے جب اس اعلان کو اپنی ذمہ داری لے کر وہاں پہنچایا تو وہ وہاں تک آواز گئی کہ کسی کی قسمت میں زندگی کے اندر کبھی حج کرنا تھی، اللہ رب العزت نے وہ آواز وہاں تک پہنچا دی، اور اس کو پتہ چل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کے بعد پھر انہوں نے جواب کیا دیا، یہ ان انسانوں نے، شجر و حجر نے جواب کیا دیا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ جو منادی کی جا رہی ہے، ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں کہ زندگی کے اندر جب موقع ملے گا تو ہم یہ ترانہ جو ہے وہ گاتے ہوئے گھر بار کو چھوڑ کر کشا وہاں پہنچ جائیں گے، اور اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ مالک غلام حاضر ہیں، ہماری حاضری لگا لو۔ لبیک اللہم لبیک، کیا یہ کلمہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تلبیہ سکھایا کہ انسان حاضری لگاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، مجھے جو ہے وہ میرا اندراج کر لیجئے۔ اللہ کے ہاں اندراج ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ عمل ہی ایسا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، مگر اس سے پہلے ایک مسئلے کی حد تک یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ کیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو وہ حج کے وجوب کی شرائط کیا ہیں؟ کچھ تو عام شرطیں ہیں کسی بھی عمل کے لیے، الاسلام، مسلمان ہونا ضروری ہے، اسلام کے علاوہ یہ کوئی عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ شرط اول ہے کہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے، اور اس میں کلیئرنس ہونی چاہیے کہ بندے عام طور پر کہتے ہیں فلاں بندہ بڑے بڑے اچھے کام کرتا ہے، حج تو ٹھیک ہے جی وہ ایک عبادت ہے، وہ بڑے انسانوں کی خدمت کرتا ہے، اس کے ہاں فلاں جذبات جو ہیں وہ نیکی کے موجود ہیں، وہ بڑی خیر خواہی کرتا ہے۔ ہاں، یہ تقسیم ہم نے خود بنا دی ہے۔ اللہ کی عبادت کے اندر اس طرح جو ہے وہ فیصلہ کرنا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جو بندہ کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس کو بھی بہتری اسی شکل میں ملے گی جب وہ یہ اس لیے کرے گا کہ میرے اللہ نے کہا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، میرے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ میں یہ نیکی کروں، لوگوں تک جو ہے ان کا حق پہنچاؤں، ان کی خیر خواہی کروں۔ اسلام نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک فرض رکن مقرر کیا ہے زکوٰۃ کی شکل کے اندر، اور پھر نفل جو ہے اس کو عام کر دیا۔ لہذا چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنا چاہیے، اسلام سب سے پہلے ضروری ہے، فیصلے اسی پر ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا العقل، معتوہ آدمی، ایک ایسا آدمی جس کی عقل ہی کام نہیں کرتی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا جا رہا ہے، وہ مکلف نہیں ہوتا۔ رفع القلم عن ثلاثۃ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوہ حتى يعقل۔ ایک آدمی کی عقل کام نہیں کرتی جب تک وہ عقل واپس نہیں آ جاتی یا عقل کا وہ لیول نہیں ہو جاتا، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حج کے لیے یہ ایک لازمی شرط ہے۔ ہاں، اسی حدیث کے اندر دیکھو ایک لفظ آ گیا ہے وعن الصبی حتی یحتلم، اور یہ الگ سے شرط بھی ہے، اسلام، عقل اور بلوغت، یعنی شرط وجوب کے لیے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ فرض ہونے کے لیے اس حج کے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط کیا ہے کہ وہ بندہ بالغ ہونا چاہیے۔ بلوغت کے بعد اس پر جو ہے وہ حج واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے دیگر شرائط کے ساتھ۔
لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ بچوں کا سلسلہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ جو وہاں رہتے ہیں وہ بچوں کو لے جاتے ہیں، یہاں سے بھی لوگ جن کے پاس جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے اپنی اولاد کو وہاں ساتھ لے جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح ایک سفر پر تھے، لقی رقبا بالروحا، صحیح مسلم میں روایت آتی ہے روحا مقام پر ایک قافلہ آپ کو ملا۔ سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں! تو پوچھا گیا من القوم، یہ کس قوم کے لوگ ہیں، قومیت کیا ہے ان کی، نیشنلٹی کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا سعودی ہیں، یمنی ہیں، پاکستانی یا انڈین ہیں، یہ قومیت کا فیصلہ کرنے کے لیے پوچھا من القوم، کون لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ جواب میں کیا کہا وفد والوں نے؟ کہا المسلمون، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا من انت، آپ کون ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں؟ جواب ملا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہیں اسلام بتاتا ہوں، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں۔ تو پوچھا فقالت امرأۃ، فقامت امرأۃ، ایک عورت کھڑی ہوئی اور بچہ اس کے پاس، اس نے کہا الہذا الحج، الہذا حج، مجھے بتائیے کہ کیا اس بچے کے لیے حج ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم ولکی اجر، ہاں یہ حج کر سکتا ہے مگر اگر اجر جو ہے وہ تجھے ملے گا، یعنی اس کا اجر جو ہے وہ تجھے عنایت ہوگا، تو ضرورت مند ہے اس کی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ بچہ وہ حج کرے، عمرہ کرے، صحت حج کے لیے اس کے عمل درست ہے، اور اگر وہ تمیز کر سکتا ہے پھر تو وہ سارے احرام وغیرہ کی نیت بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ تمیز نہیں کر سکتا تو اس کا ولی جو اس کو ساتھ لیے ہوئے ہے وہ احرام وغیرہ کی نیت کرے گا، اس کی طرف سے وہ کلمات ادا کرتا رہے، اس کا ثواب جو ہے وہ اس کو ملے، یعنی کام اولاد کر رہی ہے، ثواب جو ہے وہ والدین کو ملے گا جو ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زندگی کے اندر اگر وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس پر حج کرنا، عمرہ کرنا وہ اسی طرح ضروری ہو جاتا ہے جس طرح عام آدمی کے لیے حج اور عمرہ جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ اب اس پر فرضیت عائد ہوتی ہے۔ لہذا وہ یہ نہ سمجھے کہ فرضیت میں نے بچپن میں پوری کر لی تھی، اس وقت آپ مکلف نہیں تھے۔ اس لیے مسئلے کی بات یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، غلام ہو یا بچہ، اس کے متعلق یہ جو بات صحیح مسلم کی روایت میں نے پیش کی ہے، اسی طرح عبداللہ بن عباس کا ایک قول بھی ہے جو مرفوع تو نہیں ہے، تو وہ یہ دونوں روایتیں بتاتی ہیں کہ استطاعت کے اندر اسلام، عقل اور پھر تیسری چیز بلوغت ہے، وہ بالغ ہونا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں لیکن وہ دیگر عبادتوں کی ہی طرح ہے۔ خاص طور پر اس حج کے لیے، اس رکن رکین کے لیے جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا۔ بعض روایتیں ویسے آتی ہیں کہ الزاد والراحلہ، بندے کے پاس زیادہ راہ ہو اور سواری ہو جو وہاں تک اسے پہنچا سکے، تو یہ پھر استطاعت کے اندر آ جاتی ہے۔ جس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، آج کی زبان میں اگر بات کریں، اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ کھانے پینے کا بھی انتظام کر سکتا ہے اور سفر کی سہولتیں جو ہیں وہ بھی آسان بنا سکتا ہے، تو اس کے لیے حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرے ارکان کی طرح ایک رکن ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں، لوگوں کے پاس کروڑوں روپے کی جائیدادیں ہوتی ہیں لیکن اس فرض کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے خطاب کر کے کہا کہ اللہ رب ان اللہ قد فرض علیکم الحج، تم پر اللہ کی طرف سے حج فرض کر دیا گیا ہے، فحجوا، لہذا حج کرو لوگوں، حج تم پر فرض کر دیا ہے اللہ رب العزت۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا شرط پوری ہو رہی ہے، اس کے لیے پھر تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک روایت تو آتی ہے من اراد الحج فلیعجل، جو حج کا ارادہ کر لیتا ہے پھر وہ جلدی کرے، وہ یہ نہ دیکھے کہ میں فلاں جو ہے وہ کام کر لوں گا، جائیداد جو ہے وہ فلاں بیٹے کے نام کر دوں گا، فلاں کی شادی جو ہے وہ کر دوں، یہ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، یہ عذر نہیں ہے جو اس فرض کی ادائیگی کے اندر جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ فرمایا فحجوا، لیکن اس وقت تو لوگوں نے دیکھو کیا کہا، فرمایا افی کل عام یا رسول اللہ، ہر سال حج کریں گے؟ فسکتا، مگر وہ رحیم اور کریم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس پر، حتیٰ قالها ثلاثا۔ دوسری روایت میں آتا ہے وہ اقروا ابن حابس تھا، ایک شخص تھا، اس نے پوچھا تھا کہ کیا یہ ہر سال حج ہوگا، مگر وہ سہولت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔
فرمایا اگر میں کہہ دیتا نعم لوجبت لمستطعت، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو وہ تم پر واجب ہو جاتا اور تمہارے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا، ممکن نہ رہتا، مشکل پیش آ جاتے، لہذا میں نے خاموشی اختیار کی۔ لہذا ساری زندگی کے اندر اجماع ہے اب اس بات پر، کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات میں، زندگی میں ایک بار جو ہے وہ حج کرنا فرض ایک دفعہ، اس کے علاوہ اگر کرے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، ہم جس کو رکاوٹ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ جو ہے وہ مسلسل کرو، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد جو ہے وہ تیسرا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں یہ حج ہی کرتا ہے باقی کا خیال نہیں رکھتا، وہ بے نصیب ہے پھر حاجی، اس کو حج اور عمرے کی سمجھ ہی نہیں آئی، جو باقی حقوق جو ہے وہ پورے نہیں کرتا، یعنی وہ حقوق پورے کرنے کے بعد وہ دیکھے کہ کیا یہ نفل جو ہے اس پر عمل کر، وہ تو فرض ہے اس پر، یعنی انسانوں کا خیال رکھنا، بعض دفعہ انسانوں کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں وہ فرض ہو جاتی ہیں انسان پر، جب تک وہ ادا نہ کرے پھر نوافل کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن فرمایا اگر وہ سارا کچھ کر رہا ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، مسلسل جو آدمی حج اور عمرہ کرتا ہے، فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، جہاں یہ عمل جو ہے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، وہاں انسان کے فقر کو، غربت کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ینفیان الفقر والذنوب، یہ بات سنتے ہوئے ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، ہم اس پر خوش نہیں ہوتے کہ یہ کیسے ہے، پیسے تو 10 لاکھ روپے کم ہو گئے ہیں، کم نہیں ہوتے، یہ یقین کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے۔ ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید والذهب والفضہ، جس طرح فرمایا دانتوں کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے، اس قابل بنانے کے لیے جس طرح تم بھٹی میں ڈالتے ہو اور پھر اس کے بعد لوہا صاف ہو جاتا ہے، چاندی اور جو ہے سونا صاف ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح انسان جو ہے وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ دولت وہ صاف ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا ہے، دیتا رہتا ہے انسان کو، کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، لیکن یہ دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ اس لیے فرض حج کے بعد اگر کوئی شخص نفل حج کرنا چاہے اس کو اجازت ہے، لیکن میں نے جس طرح عرض کیا کہ باقی دیگر فرائض جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کے دیگر اور بے شمار فضائل ہیں، میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ضمناً جو ہے وہ عرض کرتا جاؤں گا۔ اللہ رب العزت یہ جو مسائل سنے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی کے اندر اگر طاقت موجود ہے اور آدمی جو ہے شرائط کو پورا کرتا ہے تو حد الوسع اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اللہ اور اس کے رسول کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ مکہ میں پہنچے اور اس بیت اللہ کی زیارت کرے، اور پھر نیک ارادے کے ساتھ جو جو مناسک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں اور بتائے ہیں ان پر عمل پیرا ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔